بڑا عذاب آ جائے کہ تو نے مجھ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو بھی توڑا ہے اور تو نے گناہ بھی کیا ہے. تو عذاب آتے دیر نہیں لگتی بعض دفعہ. تو عذاب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اچانک اللہ کا آسمانی عذاب آ جاتا ہے, کوئی بیماری لگ گئی, اللہ نے فوراً آپ کو اٹھا لیا اور توبہ کی مہلت ہی نہیں ملی. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. تو بعض دفعہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, کیونکہ جب بار بار انسان گناہ کرتا ہے, ایگریمنٹ اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑتا ہے, تو اس کے دل سے گناہ کی جو برائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب گناہ کی برائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ توبہ بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو, کیا کرنا ہے توبہ کر کے, اور وہ گناہ سے مانوس ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ. جو پہلی دفعہ گناہ کر کے جب اس نے توبہ کی تھی تو وہ کیفیت اس کی ختم ہونے لگتی ہے. تو یہ بڑی برائی ہے کہ آپ گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا رہے ہیں. تو اس لیے بھائی گناہ تو 1000 دفعہ بھی ہو, توبہ تو اللہ یقیناً قبول کرے گا, لیکن یہ سوچ کے بار بار گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے. اپنے آپ کو فتنے اور آزمائشوں میں دھکیلنے والی بات ہے. کیونکہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو اگر آپ سامنے رکھیں, سروے کریں, تو جو گناہ بار بار کر کے توبہ کرتے ہیں اور بار بار اسی امید پہ گناہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے, تو ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پھر توبہ نہیں کرتے اور بالآخر گناہوں پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. بہت کم ہیں جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اس لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل بچایا جائے اور گناہوں سے بہت دوری اختیار کی جائے. اللہ نہ کرے کبھی ہو گیا تو انسان پھر فوراً توبہ کرے, لیکن اس امید پہ کہ میں توبہ کر لوں گا, گناہ کرنا بڑی حماقت ہے. علماء کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنا ہاتھ کاٹے, زخمی کر دے کہ میں علاج کرا دوں گا. تو بھائی جب زخمی ہو گیا تو پھر تو علاج کرانا ہے, لیکن علاج کی امید پر اپنے آپ کو خود سے زخمی کرنا شروع کر دینا, یہ تو پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. اگر اللہ کے بارے میں برے خیالات آئیں. حمزہ UK, میرے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں جو کہ میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا. اس صورتحال میں کیا کروں؟ واہ بھائی واہ, زبان پہ تو نہیں لانا چاہتے, لیکن آپ نے باقاعدہ ویڈیو بنا کے مسئلہ بھیج دیا اور پھر ریٹن فارم میں ہمارے ایڈمن نے اس کو لکھ کے بھی بھیج دیا. تو دیکھو بھائی, یہ ایمان کی علامت ہے. حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں, نبی کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, اور آپ اس پہ پریشان ہو رہے ہو, تو یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان کی علامت اس لیے ہے کہ اگر آپ واقعی بے ایمان ہو چکے ہوتے تو آپ ان خیالات پہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے. دیکھو جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا تو وہ اس کو جب اللہ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں نا, جیسے ایتھیسٹ لوگ ہیں اور ملحد لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی ماننا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ ماننا نہ ماننا برابر ہے, تو ان کے سامنے جب کوئی اللہ پہ اعتراضات کرے یا ان کے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیالات ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ اور کفر میں مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے نا, یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ اللہ پر ایمان بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے, اسلام پر بھی آپ کا ایمان ہے. کیونکہ یہ ایمان ہے تو آپ کو جب اس ایمان پہ کوئی چیز ڈاکہ ڈال رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو تکلیف اس کی علامت ہے کہ آپ کو ایمان سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو یہ جو خیالات آ رہے ہیں نا, یہ شیطانی وسوسے ہیں, یہ شکوک و شبہات نہیں ہیں. ان وسوسوں کا علاج یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. اور ایک جو اس کا ٹیکنیکل علاج ہے وہ یہ ہے کہ ان وسوسوں کو لفٹ نہ کرائیں بالکل. لفٹ کا مطلب نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں نہ ان کو لانے کی کوشش کریں, جو خود سے آ رہے ہیں آنے دیں اور مطمئن رہیں کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اپنے کاموں میں مشغول رہیں, دن رات کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں دین اور دنیا کی اس میں مشغول رہیں. جو خیالات آ رہے ہیں آنے دیں, نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں اور لانے کی بھی کوشش نہ کریں, اور پریشان ہونا چھوڑ دیں, بلکہ یہ سوچ کے خوش ہوا کریں کہ اگر جو غیر اختیاری پریشانی ہو رہی ہے اس پہ آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. تو لہذا ان کو نہ زبان سے ادا کریں, نہ ان کو لکھ کے دیں, نہ ان کے بارے میں کسی سے سوال پوچھیں, اور ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں. کیونکہ شیطان جو ہے نا, جب اس کو فری کرانا چھوڑ دیں گے آپ تو پھر وہ آپ کو بھی تنگ کرنا چھوڑ دے گا. اب آپ پریشان ہوں گے نا تو شیطان سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی ان وسوسوں سے پریشان ہو رہا ہے, اب اس کو اور پریشان کرو. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے بچے تھے نا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے, کوئی موٹا ہو تو اس کی چڑ رکھ دیتے ہیں موٹو, کوئی پتلا ہو تو اس کی چڑ رکھ دیتے ہیں پتلو, کوئی کالا ہو تو اس کو کلو کہہ دیتے ہیں. تو اس